اور بہادر شاہ ظفر کو تو مرنے کے لیے اپنے دیس میں 2 گز زمین بھی نہ ملی۔ کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں۔ ایک طرف سیاسی اور سماجی حالات کی یہ سنگینی، دوسری طرف دلی والے محمد حسین آزاد اردو کی کہانی آب حیات سے لکھ رہے تھے۔ سر سید آثار السنادید میں پرانی یادگاروں کی کہانی محفوظ کر ہی چکے تھے۔ بے وقت کی راگنیاں ختم ہوئی، فرضی داستانوں کا دروازہ بند ہوا، اب نئی کہانیاں لکھی جا رہی تھیں، جیتے جاگتے سچ کی کہانیاں، ناول، انشائی، سفرنامے، علمی کتابیں، اخبار، رسالے۔ یہ ایک نئی ذہنی بیداری کا سلسلہ تھا۔ کیسے کیسے باکمال اس شہر کی خاک سے اٹھے اور اسی خاک کا پیوند بنے۔ استاد داغ دہلوی، مرزا فرت اللہ بیگ، راشد الخیری، خواجہ حسن نظامی، نئے کالج، نئے ادارے، اردو زبان و ادب کی اشاعت کے نئے مرکز۔ دلی کا دامن باکمالوں سے کبھی خالی نہ ہوا۔ کیسے کیسے لوگ دور دیسوں سے دلی آئے، پھر یہیں کے ہو رہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد، ساغر نظامی، ڈاکٹر ذاکر حسین، ڈاکٹر عابد حسین، غلام السیدین، پروفیسر مجیب، لالا سری رام، برج موہن دتاتریہ کیفی، امیر خسرو کی دلی، میر صاحب کی دلی، غالب کی دلی، استاد سائل بے خود زار کی دلی۔ ماضی سے حال تک، حال سے استقبال تک یہ زنجیر کہیں ٹوٹتی دکھائی نہیں دیتی۔ مولوی عبدالحق، جوش ملیح آبادی، پترس، منٹو، کرشن چندر، راجندر سنگھ بیدی، میرا جی، روی صدیقی، بلونت سنگھ اور کتنے ہی ادیب و شاعر دلی سے گئے تو دلی نے ان کی کہانیاں اپنے دامن میں سمیٹ لی۔ یہ شہر آج بھی یادوں سے آباد ہے، اور اس شہر کے ساتھ اس شہر کی روایت، اس شہر کی زبان کا سفر جاری ہے۔ آزادی کے بعد اردو کی سرگرمیوں کی رفتار کم نہیں ہوئی، کچھ بڑھ ہی گئی ہے۔ کہیں مشاعرے، کہیں مذاکرے، 2 روزہ سہ روزہ سیمینار، ادبی جلسے، کتابوں کی رونمائیاں، انعامات اور اعزازات۔ کتنے ہی ادارے اردو کی ترویج و ترقی کے لیے سرگرم ہیں۔ ترقی اردو بورڈ، غالب اکیڈمی، ایوان غالب، اردو گھر اور دہلی کی اردو اکادمی۔ شاعری تو اردو کی جان ہے۔ برسوں سے روایت چلی آئی ہے مشاعرے جشن جمہوریت کی، جس میں ہندوستان کے کونے کونے سے شعراء تشریف لاتے ہیں اور دلی والے ہزاروں کی تعداد میں شعر کی ان محفلوں میں شریک ہوتے ہیں اور اپنے شاعروں کا دل بڑھاتے ہیں۔ کہیں اساتذہ کا مشاعرہ ہے، کہیں ابھرتے فنکاروں کا، کہیں خواتین کا، کہیں مزاح کی محفل ہے اور کہیں اردو والوں نے مل کر تمثیلی مشاعرے کی محفل سجائی ہے۔ کیسی کیسی شکلیں، کیسے کیسے لباس، کیا آوازیں تھیں، کیا لوگ تھے، کیسی کیسی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں۔ دہلی کی اردو اکادمی نے سیمینار بھی کیسے کیسے معنی خیز منعقد کرائے ہیں۔ ابوالکلام آزاد حیات اور کارنامے، اردو صحافت سیمینار، اردو افسانہ ورکشاپ اور سیمینار، دلی والے سیمینار، اردو غزل سیمینار اور اردو ریسرچ اسکالر سیمینار۔ اردو اکادمی اسکولوں میں بھی مقابلے کراتی ہے، بچوں کو وظیفے، سندیں اور انعام دیتی ہے۔
اسی طرح شاعروں، ادیبوں اور صحافیوں کو بھی ایوارڈ دیے جاتے ہیں اور ہر سال کی بہترین کتابوں پر بھی انعام دیے جاتے ہیں۔ اکیڈمی طرح طرح کی رنگارنگ تقریبات کا بھی اہتمام کرتی ہے۔ بچوں کے لیے اور بڑوں کے لیے ڈرامے، تمثیلیں، قوالیاں، غزلیں اور موسیقی کے دوسرے رنگارنگ پروگرام۔ اردو علمی زبان بھی ہے، شعری زبان بھی ہے اور تقریبات کی زبان بھی ہے۔ دہلی اردو صحافت کا بھی گھر ہے۔ کتنے ہی اخبار و رسالے یہاں سے نکلتے ہیں۔ خطاطی کے مراکز اور اردو کی روز بروز بڑھتی ہوئی سرگرمیوں کے زندہ مراکز۔ دلی کا دامن بہت وسیع ہے اردو زبان اور ادب کی روایت کی طرح۔ یہ روایت جو مختلف روایتوں کی امین ہے، الگ الگ سمتوں سے آتی ہوئی کئی دھاراؤں کا سنگم۔ سن 47 میں جب ملک آزاد ہوا، کچھ لوگ دلی چھوڑ کر کہیں اور جا بسے تھے۔ جتنے گئے اس سے زیادہ دلی میں آ گئے۔ نئے چہرے، نئی روایتیں، ہندو، سکھ، مسلمان۔ پھر دلی والے ہیں صدیوں سے جاری ایک لمبی رنگا رنگ دلچسپ کہانی کے کردار۔ کون جائے ذوق پر دلی کی گلیاں چھوڑ کر؟ وہ دلی کے ادبی اداروں میں، چائے خانوں میں، گھریلو نشستوں میں، اخبارات و رسائل کی دکانوں پر، اشاعتی مراکز پر، محلوں اور بستیوں میں اردو لکھ رہے ہیں، اردو بول رہے ہیں، اردو پڑھ رہے ہیں۔ وہ پیاری اور نیاری زبان، انقلاب زندہ باد سے غریبی ہٹاؤ تک